کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے عورت پردے کی آغوش میں۔ اس کے مؤلف ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید محمد موسیٰ رضوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 14 صفحہ نمبر 223۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا لفظ ایک بری اور قبیح شے کے مفہوم میں نہیں ہے، لہٰذا ہر بری اور قبیح شے کو عورت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے برعکس عورت کا لفظ ایسے موارد میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں برائی اور قباحت کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا۔ مثلاً قرآن مجید کے سورہ احزاب میں جہاں ضعیف الایمان افراد کا تذکرہ ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 13، یعنی ان میں ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت چاہتا ہے اور کہتا ہے ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں اور سوائے فرار کے کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہاں گھر کے سلسلے میں عورت کا لفظ غیر محفوظ ہونے کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے اس میں برائی یا قباحت کا کوئی مفہوم پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 59 میں کہ جس کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے، نماز صبح سے پہلے، دوپہر اور عشاء بعد عشاء کے اوقات کو 3 اوارت میں کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت استراحت کی غرض سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کے بدن دیکھنے والوں کی نظر سے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ صاحب جامع البیان جو الفاظ کے تجزیہ اور تحلیل کے اعتبار سے مفسروں اور بے نظیر اور غیر مفسروں میں کم نظیر سمجھے جاتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 کے ذیل میں لغت کا مفہوم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار اور باعث تشویش ہو اسے عورت کہا جاتا ہے، جیسے سرحدی علاقے یا جنگ سے متعلق کوئی بات۔ مکان معمور یا خانہ معمور اس مکان کو کہا جاتا ہے جو مستحکم نہ ہو اور ہر وقت اس کے گرنے کا احتمال ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فقہی تعبیر تحقیری نوعیت کی نہیں ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بے حصار گھر کی مانند ہے اور کبھی بھی کسی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اس کے حصار کے لیے پردے کا تعین ضروری ہے۔ اب ہم فقہا کے اقوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت علامہ حلی تذکرہ الفقہا کی کتاب الصلاۃ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سوائے چہرے کے مستورات کا تمام بدن عورت ہے۔ اس فیصلے میں ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہشام کی رائے مختلف ہے اور وہ چہرے کو مستثنیٰ قرار نہیں دیتے، اس لیے ان کی رائے بحکم اجماع ناقابل قبول ہے۔ ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک کلائیوں تک دونوں ہاتھ بھی چہرے کا حکم رکھتے ہیں اور وہ عورت نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مالک بن انس، شافعی، اوزاعی اور سفیان ثوری علماء شیعہ کے ساتھ ہیں، اسی لیے کہ حضرت ابن عباس سورہ نور آیت نمبر 31 کی تفسیر میں چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو یکساں طور پر پردے سے مستثنیٰ شمار کرتے ہیں، لیکن حضرت احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک کلائیوں سمیت ہاتھوں کو چھپانا ضروری ہے، تاہم حضرت ابن عباس کا قول ان کے رد کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد علامہ حلی پاؤں کو چھپانے کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فقہ اسلام نے سطر صلاتی کے باب میں سورہ نور کی آیت سے استفادہ کیا ہے جو نماز سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ بدن کے وہ حصے کو جو نماز میں چھپے ہوئے ہونے چاہیے نامحرم کے سامنے بھی ان کا چھپانا ضروری ہے۔ غالباً گفتگو اس بات میں ہے کہ کیا نماز میں نامحرم کے سامنے آنے کی شرط سے زیادہ بدن کے حصوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن اس بارے میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں کہ جن حصوں کا نماز میں کھلا رہنا روا ہے نامحرم کے سامنے بھی ان کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ 29 کا مشہور فلسفی اور طبیب ابن رشد بدایت المجتہد میں لکھتا ہے کہ بیشتر علماء کا خیال یہ ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ مستورات کا تمام بدن عورت ہے۔ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مستورات کے دونوں پاؤں بھی عورت میں شامل نہیں، لیکن ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہشام کا خیال ہے کہ مستورات کا تمام بدن بلا استثناء عورت ہے۔ شیخ جواد مغینہ اپنی کتاب الفقہ المذہب الخمسہ میں لکھتے ہیں، علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ہر عورت اور ہر مرد پر لازم ہے کہ وہ اعضاء کے جو علاوہ حالت نماز میں چھپائے جانے کا حکم رکھتے ہیں، حالت نماز میں بھی ان کی وہی اعضاء پوشیدہ رہیں گے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نماز میں اس سطر عورت کی حدود بڑھ جاتے ہیں یا وہی رہتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ کیا چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ یا ان کا کچھ حصہ نماز میں چھپانا ضروری ہے یا نہیں، در حالانکہ عام حالت میں ضروری ہے، اور مردوں کے بارے میں گفتگو ہے کہ ان کے لیے بوقت نماز ناف اور گھٹنوں سے بڑھ کر دیگر اعضاء کو چھپانا بھی ضروری ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں علماء شیعہ امامیہ کے نزدیک عورت پر حالت نماز میں بس وہی سطر واجب ہے جو ایک نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے اس پر واجب ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال کا بیان بہت طویل ہو جائے گا۔ گزشتہ علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں بھی گفتگو کی اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن عام طور پر فقہاء کے درمیان حالت نماز میں بدن کو ڈھانپنے کا مسئلہ اور نکاح کے سلسلے میں عورت کو دیکھنے کے مسئلے پر اختلاف رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض اعظم فقہاء معاصر نے تذکرہ میں علامہ حلی کے بیان سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے، جو بالکل غلط ہے۔ علامہ حلی کا تذکرہ میں چہرہ اور ہاتھ پر جواز نظر میں دوسروں سے اختلاف ہے، نہ کہ پردے میں، جسے ہم ابھی بیان کریں گے۔ علامہ حلی تذکرہ الفقہاء کی کتاب نکاح میں جواز و عدم جواز نظر کے مسئلے میں کہتے ہیں، عورت پر مرد کی نگاہ حاجت اور ضرورت کے تحت ہے کہ جہاں قصد نکاح ہو یا بلا احتیاج ہوتی ہے۔ اگر بلا احتیاج ہے تو چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں، لیکن چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں پر نگاہ ڈالنے میں بھی اگر فتنہ کا خوف ہو تو پھر ان کا دیکھنا بھی جائز نہ ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شیخ طوسی کے نظریے کے مطابق دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ مکروہ ہے۔ اکثر شافعی بھی اس خیال سے متفق ہیں، لیکن ان میں بعض کے نزدیک چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو دیکھنا حرام ہے۔ علامہ حلی اس خیال کے حامل شافعی مذہب کے پیروکار کے دلائل نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میرے خیال میں بھی چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا دیکھنا حرام ہے۔ محقق طوسی الشرائع الاسلام میں کہتے ہیں، چہرے اور ہاتھوں پر نگاہ صرف ایک دفعہ جائز ہے، لیکن اس کی تکرار درست نہیں۔ شہید اول نے لمعہ میں اور علامہ حلی نے اپنی بعض کتابوں میں اس نظریے کو اپنایا ہے۔ مجموعی طور پر چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو دیکھنے کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الف تذکرہ میں علامہ نے اسے مطلق ممنوع قرار دیا ہے، اور معدود نے چند دیگر علماء نے کہ جن میں صاحب جواہر بھی شامل ہیں اس کی تاکید کی ہے۔ ب صرف ایک دفعہ دیکھنا اور تکرار کی نظر میں ممنوعیت۔ محقق نے شرائع میں شہید اول نے لمعہ اور علامہ نے اپنی بعض کتابوں میں اس نظریے کا اتباع کیا ہے۔ ج جواز مطلق شیخ طوسی کلینی صاحب حدائق اور شیخ انصاری نے اس نظریے کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ
نراقی نے مسالک میں اس قول کی تائید کرتے ہوئے ان دلائل کو رد کیا ہے جن سے شافعی مذہب کے پیروکار نے تمسک کیا ہے اور جو علامہ ہلی کی پسندیدگی کا باعث بنے ہیں، لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم تحریم احتیاط اور سلامتی کا راستہ ہے۔ یہاں تک ہم نے پردے اور حرمت نگاہ کے بارے میں قدیم علماء اسلام کے نظریات کو پیش کیا، لیکن علماء متاخرین یعنی آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی مرحوم عروۃ الوثقی میں نماز سے ہٹ کر ستر بدن کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں، عورت پر واجب ہے کہ وہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ اپنے تمام بدن کو نامحرم سے چھپائے رکھے۔ دیکھنے کے مسئلے میں آپ کا ارشاد ہے کہ مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا اس طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا ناجائز ہے۔ بعض علماء نے چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان پر نگاہ کرنا مطلقاً جائز ہے، اور بعض نے ایک بار دیکھنے کو جائز اور دوبارہ دیکھنے کو ناجائز کہا ہے، جبکہ کلی طور پر نہ دیکھنا اخوت ہے۔ لیکن فقہاء متاخر و معاصر نے زیادہ تر ان دونوں مسائل میں سے واضح طور پر اظہار خیال سے اجتناب کیا ہے اور اپنے رسالہ اجازت عملیہ میں احتیاط کو پیش نظر رکھا ہے۔ علماء متاخرین اور معاصرین کے درمیان حضرت آیت اللہ حکیم علیہ اللہ مقامہ نے منہاج الصالحین کے 9ویں ایڈیشن میں کتاب النکاح مسئلہ سویم میں ایک واضح فتویٰ صادر کیا ہے اور اس میں آپ نے صریحاً چہرے اور کلائیوں دونوں ہاتھوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جس عورت سے قصد نکاح ہو اس کو دیکھنا جائز ہے، اس طرح ذمی عورتوں کو بھی دیکھنا جائز ہے، مگر قصد لذت نہ ہونے کی شرط کے ساتھ۔ یہی حکم بے پروا عورتوں کے باب میں بھی ہے جن پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، مگر یہاں بھی قصد لذت نہ ہونے کی شرط ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں بھی ہیں جو کسی نہ کسی عنوان سے محرم ہیں، ان کے علاوہ دوسری تمام عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، مگر یہ کہ ان کے چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں پر نظر جا پڑے، یہاں بھی قصد لذت نہ ہونے کی شرط ہے۔ حصہ احتیاط بلا شبہ جواز نظر اور چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کو کھلا رہنے کے سلسلے میں صریحاً فتویٰ سے پرہیز کا سبب علماء کی حث احتیاط ہے۔ ہر شخص اپنے ضمیر میں یہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت دو الگ خصوصیات کے حامل ہیں۔ عورت خود آرائی اور خود نمائی کی دلدادہ ہے اور مرد تانک جھانک اور نظر بازی کا شوقین ہوتا ہے۔ بقول رسالہ توفیق، یہ جو شعراء عورت کو سرور سے تشبیہ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ راست قامت ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ عورت سرور کی طرح سردی اور گرمی سے بے نیاز ہے اور دونوں موسموں میں برہنہ باہر نکلتی ہے اور سردی کی تکلیف سے ہرگز نہیں گھبراتی۔ عورتوں کی خودنمائی اور مردوں کی نظر بازی کے بارے میں ویلڈورنٹ لکھتا ہے کہ انسانی افعال و کردار میں اس سے بڑھ کر حیرت انگیز کیا بات ہو سکتی ہے کہ سن رسیدہ لوگ اس پیرانہ سالی میں عورتوں کے پیچھے دوڑیں اور عورتیں تا دم مرگ معشوق اور محبوب بننے کی تمنا کریں۔ عورت میں دلچسپی انسانی کردار کا سب سے مضبوط عنصر ہے۔ دیکھو یہ مکار جانور کس طرح اپنے شکار کے تعاقب میں ہے، در حالانکہ وہ اپنے آپ کو اخبار پڑھنے میں محو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی طرف توجہ دو اور دیکھو وہ کس طرح اس کو اپنے دائمی اسیر بنانے کی دھن میں ہے۔ اس کا خیال ذہن میں لاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کیوں کر پروانہ وار شمع کے گرد گھومنے میں مصروف ہے، آخر ایسا کیوں ہے، یہ بات کیوں کر رونما ہوتی ہے، لگاؤ کی ان گہری جڑوں کا تعلق کس چیز سے ہے اور کن مراحل سے گزر کر اس موجودہ مرحلے اور جیون تک جا پہنچتا ہے۔ جی ہاں، ہم اس بیان شدہ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تاہم ہم جانتے ہیں کہ پاک دامنی اور تقویٰ اسلام کے اصولوں میں سے ایک حتمی اصول اور خاندانی و معاشرتی قوانین کا لازمہ ہے۔ اظہار اس بنیاد پر
اس مسئلے میں عملی طور پر دو مختلف صورتیں وجود میں آئیں۔ ایک یہ کہ صاحبان فتویٰ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اپنی جی میں بہت سخت گھبراتے ہیں کہ چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو چھپانے کے عدم وجوب اور ان پر عدم حرمت نگاہ کے بارے میں فتویٰ صادر کریں، لہذا وہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھتے ہیں کہ صرف ایک الاحوات کہہ کر اپنی جان بچائیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ بعض افراد کا مختار یہ ہے کہ اگرچہ حقیقت اور واقعیت کی روح سے مفہوم یہی ہے کہ لیکن اس دور کے پیش نظر جہاں ہر شخص ایک بہانے کی تلاش میں ہے کہ پردے کے قیود سے جس طرح بھی ہو سکے چھٹکارا حاصل کرے، ضروری ہے کہ ہم حقائق کے ایک حصے کو پوشیدہ رکھیں تاکہ یہ حصہ ان کے لیے بہانہ نہ بنے۔ یہ درست ہے کہ اسلام نے چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو چھپائے جانے کو واجب قرار نہیں دیا، لیکن اسے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ اس حقیقت کو سننے کے بعد عورتیں نہ صرف یہ کہ چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں گی بلکہ ان کا سر، سینہ اور گھٹنوں تک پیر بھی کھل جائیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پوشیدگی کا فلسفہ ابھرتا ہے۔ جب میں نے داستان راستان یعنی سچوں کی باتیں نامی کتاب لکھی تو خوزستان کے ایک عالم نے مجھ سے ایک خط لکھا۔ ایک فاضل ہستی نے میری کتاب کو سراہتے ہوئے اسے بہت مفید قرار دیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں تمام داستانوں کو اصل ماخذ سے ملایا ہے اور بہت درست پایا ہے، لیکن اس نے یہ معروضہ بھی کیا کہ میں نے اس میں سے 2 داستانوں کو نکال دوں، اس لیے کہ ان سے غلط استفادے کا اندیشہ ہے۔ ایک داستان کا تعلق گھر کے کاموں کی تقسیم سے تھا، جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ کے درمیان کو قائم کیا تھا۔ آپ نے باہر کے کاموں کو جناب علی علیہ السلام اور گھر کے کاموں کو جناب سیدہ کے سپرد فرمایا، لیکن جناب سیدہ حضرت علی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں باہر کے کاموں کی ذمہ داری بھی قبول کرتی تھیں۔ دوسری داستان بردہ فروشی سے متعلق ہے، جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی مذمت کی ہے۔ اس مرد عالم نے مجھے تاکید کی میں ان دونوں داستانوں کو باوجود اس کے کہ ان کی اصل و اساس درست ہے کتاب سے نکال دوں، اس لیے کہ پہلی داستان سے وہ لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور دوسری داستان بردہ فروشی کو مخالفین کو سوء استفادہ کا موقع دے دے گی۔ میں اس کلی اصول کے مخالف نہیں کہ وہ چیز نہ کہی جائے جو حقیقت سے انحراف کا باعث ہو، اس لیے کہ بحث لوگوں کو حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے کی جاتی ہے، نہ یہ کہ اس کو پڑھ کے لوگ حقیقت سے دور ہونے لگیں۔ البتہ کتمان حقائق یا حقائق کی پردہ پوشی فاعل جرم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 159، یعنی وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ ان حقائق کو اس کے بعد چھپاتے ہیں جب ہم نے انہیں واضح کر دیا، ان پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کریں گے۔ آیت کا انداز بڑا سخت اور شدید ہے۔ قرآن مجید نے بہت کم موضوعات میں اتنا سخت لہجہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ غالباً مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے ذاتی منافع کی خاطر حقائق سے صرف نظر نہ کریں اور انہیں پوشیدہ نہ رکھیں، لیکن یہ بات اس آیت کے ذیل میں نہیں آتی کہ ہم حقیقت کو خود حقیقت کی خاطر، البتہ محدود اور معین شرائط سے، وہ بھی اس لیے کہ لوگ اس سے سوء استفادہ نہ کریں، بیان نہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں جھوٹ بولنا فعل حرام ہے، لیکن سچ بولنا بھی ہمیشہ واجب نہیں، یعنی کبھی کبھی بعض مسائل میں خاموشی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مصلحت اندیشیاں اگر در حقیقت حقیقی مصالح کی بنیاد پر ہوں اور ان میں طبقاتی، شخصی یا صنفی منافع کا دخل نہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن گفتگو یہ ہے کہ ریڈیو کی خرید و فروخت کے عدم جواز یا چہرے اور ہاتھوں کو چھپائے جانے کے عدم وجوب سے متعلق فتویٰ نہ دینے کو ہم عاقلانہ اور صحیح مصلحت اندیشی پر محمول کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی صورتحال ایسی ہے کہ عورتیں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے لگیں گی اور اس حقیقت کو برملا کرنے سے چہرے اور ہاتھ اور تمام بدن عوریاں ہو جائے گا کہ یہ حقیقت امر اس سے مختلف ہے؟ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں یہ سوچنے لگیں گی
کہ مذہبی اعتبار سے عورت کا چہرہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر چہرہ کھل گیا تو گویا بات ختم، یا پھر وہ چہرے کو چھپانے کو غیر عملی اور غیر منطقی سمجھنے لگے، اور کوئی فلسفہ یا کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہ ہوگا اور وہ سرتاپا اوریاں ہو جائیں گی۔ بعض اجتماعی امور سے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ اس افراط اور بے راہ روی کا سبب وہ غلط تہمات ہیں جو ایک معاشرے میں باپردہ معاشرہ پردے کے بارے میں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ اگر بات اس طرح کہی جاتی جس طرح اسلام نے کہی ہے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ صورتحال پوپ سے زیادہ کیتھولک بننے کی کوشش میں رونما ہوئی۔ قرآن حکیم سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 1، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینداری اور بزرگی کو اس حد تک آگے لے جائیں کہ جہاں تک خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوندہ نے ہر چیز کی حدود معین کی ہے، ان سے تجاوز نہ کرو۔ بعض محرمات کا تعین کیا ہے، اسے نہ توڑو، اور بعض واجبات لاگو کیے ہیں، انہیں ترک نہ کرو، اور بعض چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا، نہ انہیں حرام کیا نہ واجب۔ یہ سکوت بھول کی بنا پر نہیں، بلکہ اس نے یہ چاہا کہ تم ان موارد میں آزاد ہو، بس تم ان راستوں میں اپنے آپ کو تکلیف و مشقت میں نہ ڈالو اور اپنے آپ سے دین اور خدا کے نام پر تکلیف معین نہ کرو۔ جامع الصغیر میں نقل ہونے والی ایک حدیث میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح خداوند عالم اس بات سے ناخوش ہوتا ہے کہ بندے ان چیزوں پر عمل کریں جنہیں اس نے نہ کرنے کے لیے کہا، اس طرح اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق ان امور پر بالکل اسی طرح عمل کرے جس طرح اس کے کرنے کا اس نے حکم دیا، اور اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرے۔ اس حدیث کو ان الفاظ میں بھی نقل کیا گیا، یعنی خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ اس نے جس چیز کو مباح قرار دیا، لوگوں کو اس کی چھوٹ دے رکھی ہے، لوگ اسی طرح اسے مباح سمجھے، اور یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی منع کی ہوئی ہر شے کو ناروا سمجھیں۔ ممکن ہے یہ میرا نظریہ غلط ہو، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اس قسم کی فرعی مسائل میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے، لیکن حقیقت کو مصلحت اندیشی کا نام سے چھپانے کے بارے میں میری رائے مختلف ہے۔ میں مصلحت کو حقیقت بیانی میں مضمر سمجھتا ہوں۔ مصلحت اس کے سوا کچھ نہیں کہ عورتوں کے ذہن سے یہ بات نکال دی جائے کہ پردہ دور حاضر میں غیر عملی شے ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ بات ثابت کریں کہ اسلامی پردہ وہ بلا شبہ ایک مکمل منطقی راہ حیات ہے، پھر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی تمدنی، اجتماعی اور دیگر سرگرمیوں میں عورتوں کے لیے خصوصی فعالیتوں کی تشکیل کریں، اور ان تنظیموں سے برسر پیکار رہیں جو یورپ کے احمقانہ تقلید میں عورتوں اور مردوں کے مشترک سرگرمیوں میں وجود میں آئیں۔ صرف یہی وہ صورت ہے جس سے عورتیں اپنا حقیقی مقام حاصل کریں گی، اور آزادی و مساوات کے نام پہ مردوں کے ہاتھ کا کھلونا اور بعض مواقع پر ان کی شہوت رانی کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ دو اور مسائل۔ عورتوں اور مردوں کے معاشرت کے باب میں دو مسئلے رہ گئے ہیں جن کا ذکر یہاں نامناسب نہ ہوگا۔ یہ مسائل عورتوں کی آواز اور ان سے ہاتھ ملانے کے سلسلے میں عورتوں کی آواز سے متعلق مسئلے میں ظاہراً یہ بات مسلم ہے کہ عورتوں کی آواز سننا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں لذت گیری کا عنصر موجود نہ ہو۔ آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی مرحوم روۃ الوثقیٰ میں باب النکاح فصل اول کے مسئلے نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی لذت گیری اور رغبت کا دخل نہ ہونے کی صورت میں عورت کی آواز سننا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ضرورت ایجاب نہ کرے تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے، اور عورت پر حرام ہے کہ وہ اپنی آواز کو باریک اور خوبصورت اور اس طرح بنا کر پیش کرے کہ وہ ہیجان انگیز ہو، جیسے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو باریک اور ہیجان خیز نہ بناؤ، جس سے بیماری دل افراد لالچ میں پڑ جائیں۔ عورت کی آواز سننے کا مسئلہ مسلمات میں سے ہے، اور اس کی دلیل اس کی ضرورت اور مسلمانوں کی روش۔ ہم اس سے خصوصی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قطعی
تاریخی سیرت میں اجاگر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گفتگو جس میں ناز واوا کا دخل نہ ہو جائز ہے، یعنی خود یہ آیت اجنبی مرد و زن کے باہمی گفتگو کے جواز پر دلیل ہے۔ صرف شہید اول نے لمعہ میں کہا ہے کہ بعض فقہا معاصر نے کتابت میں غلطی کا احتمال ظاہر کیا اور کہا ہے کہ لکھنے میں لا یحرم ہو گیا ہے۔ دوسرے مسئلے میں جو ہاتھ ملانے سے متعلق ہے، اگر لذت اور رغبت کی دخل نہ ہو جب بھی اجنبی مرد اور عورت کے درمیان یہ طرز عمل جائز نہیں، مگر یہ کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کوئی کپڑا یا دستانہ حائل رہے۔ اس مسئلے میں بھی علماء کے درمیان مکمل اتفاق ہے۔ بعض روایتوں میں دستانہ یا حائل کی شرط کے ساتھ بھی یہ آیا ہے کہ ہاتھ کو زور سے دبایا بھی نہ جائے۔ سید مرحوم عروۃ الوثقیٰ میں پچھلے مسئلے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، عورت سے ہاتھ ملانا جائز نہیں مگر یہ کہ درمیان میں کوئی کپڑا حائل ہو۔ ظاہر ہے کہ دستانہ یا کپڑے کی موجودگی کے ساتھ اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا جواز اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ اس میں لذت اور رغبت کا دخل نہ ہو، لیکن اگر لذت اور رغبت کا عمل دخل ہو تو جیسا کہ بعض علماء نے عروہ کے حاشیے میں تحریر کیا، قطعاً حرام ہے۔ یہ کتاب ختم ہوئی، یہ اس کا آخری حصہ تھا۔ شکریہ۔